کئی صدیوں پہلے ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب سلطنت نورستان میں امن و سکون کا دورہ تھا۔ بادشاہ سکندر شاہ نہایت دانا، رحم دل اور عوام دوست حکمران تھا۔ نورستان میں خوشحالی تھی، رعایا مطمئن تھی اور ہر طرف علم و ہنر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک نوجوان نایاب رہتا تھا۔ نایاب نہایت قابل، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کے والد ایک سادہ فقیر تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کی اہمیت سکھائی۔ نایاب کو کتابوں سے عشق تھا۔ وہ دن ہو یا رات ہر وقت کسی نئی کتاب میں غرق رہتا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کو اپنا فرض سمجھتا۔ کوئی بیمار ہو، کوئی غم زدہ ہو یا بھوکا، نایاب ہمیشہ سب کی مدد کرتا۔ اس کی شخصیت نہایت سادہ مگر پر اثر تھی۔ ہر کوئی اس سے محبت کرتا، مگر وہ ایک عجیب خواب اکثر دیکھتا۔ نایاب روزانہ ایک خواب دیکھتا کہ وہ نورستان کا بادشاہ بن چکا ہے۔ ایک شاندار محل میں بیٹھا ہے، رعایا اس کے انصاف کی تعریف کر رہی ہے اور وہ خود حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ خواب اتنے واضح اور بار بار آتے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی بتانے لگا۔ ایک دن محلے کے ایک بوڑھے نے ہنس کر کہا، ارے بیٹے، یہ خواب چھوڑ دے، تو ایک غریب آدمی کا بیٹا ہے، بادشاہی تیرے نصیب میں نہیں۔ نایاب نے سنجیدگی سے کہا، کیا بادشاہ اور میں دونوں انسان نہیں؟ کیا انسان کی قدر اس کی پیدائش سے ہونی چاہیے اس کے کردار سے؟ یہ باتیں سن کر لوگ اسے خوابوں کا دیوانہ سمجھنے لگے، مگر اس کا ایمان پختہ تھا۔ جلد ہی نایاب کے خوابوں کی شہرت نورستان بھر میں پھیل گئی۔ ہر طرف نایاب کی ذہانت اور فلسفے کی بات ہونے لگی، یہاں تک کہ بادشاہ سکندر شاہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب نایاب محل پہنچا تو بادشاہ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، سنا ہے تم خود کو بادشاہ بنتے دیکھتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نایاب نے ادب سے کہا، حضور، خواب آتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ بادشاہ بھی میرے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ بادشاہ متاثر ہوا، مگر آزمائش لینا چاہی۔ اس نے نایاب کے سامنے 3 معمے اور ایک چوتھی شرط رکھی۔ 3 خالی بکسوں کی پہلی، 2 مشروبوہے میں سے زہریلے کا مطلب، شہزادی کی گڑیوں اور انگوٹھی کی علامت، ایک بے مثال ٹاور تعمیر کرنا۔ اگر وہ ان سب کا جواب اور عمل درست کرے تو تخت اس کا ہوگا۔ نایاب نے پہلی تینوں پہلیوں کا فوری اور واضح جواب دیا۔ خالی دھاتی بکسے، یہ شاہی خزانے کی علامت ہے، جو وقت کے غلط استعمال سے خالی ہو چکا ہے۔ زہر و شربت کا خواب، شہنشاہی تخت 2 پہلو رکھتا ہے، طاقت امتیاز بھی اور زہر جیسی ذمہ داری بھی۔ گڑیا اور انگوٹھی، یہ شہزادی کی شادی کی عمر کو ظاہر کرتا ہے، اب وقت ہے کہ اس کے لیے مناسب ہم سفر چانا جائے۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ نایاب نے وعدے کے مطابق شاندار ٹاور بنانے کی تیاری کی۔ اس نے اپنے استاد فقیر زاہد سے مشورہ لیا۔ استاد نے کہا، بیٹے یاد رکھو، ایک فرد تنہا کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ نایاب نے اپنے دوستوں، استادوں، رشتہ داروں اور محلے کے عام لوگوں سے مدد مانگی۔ لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ جاڑتی گئے، کیونکہ نایاب نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ 3 مہینے میں دن رات محنت کے بعد ایسا ٹاور تعمیر ہو گیا جو حسن طاقت اور فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ جب نایاب دربار میں پہنچا اور سب شرائط پوری ہونے کا اعلان کیا تو بادشاہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فقیر کا بیٹا تخت نشین ہو۔ اس نے درپردہ سازش تیار کی، ایک شاندار دعوت کا اعلان کیا جہاں ہر مہمان کو شربت دیا جانا تھا اور نایاب کے لیے زہریلا پیالہ مخصوص تھا۔ لیکن نایاب کو پہلے سے شک ہو چکا تھا۔ اس نے استاد کی باتیں یاد رکھیں، شہنشاہی تخت کے قریب جانا ہو تو ہوشیار رہنا۔ دعوت کے دوران اس نے شربت بدل دیا اور سب کے سامنے اعلان کیا، آج بادشاہ پہلا گھونٹ لے گا، پھر ہم سب۔ یہ سن کر بادشاہ پسینے پسینے ہو گیا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ نایاب محض خواب دیکھنے والا نہیں، بلکہ اصل ذہانت، قیادت اور فہم کا حامل ہے۔ بادشاہ نے اپنی سازش کو چھپاتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر اعلان کیا، میں اپنی بیٹی شہزادی نیہا کا رشتہ نایاب سے دیتا ہوں اور اسے اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ پوری سلطنت نے خوشی منائی، تالیاں بجنے لگیں۔
نائب بادشاہ بنا مگر اس نے خود کو بادشاہ نہیں عوام کا خادم کہا۔ اس نے تعلیم کو عام کیا، انصاف کو بحال کیا اور دولت کو صحیح ہاتھوں میں پہنچایا۔